ابھی میں آپ سے اگر پوچھوں کہ انڈیپینڈنس کون سی اچھی ہوتی ہے یا وچ انڈیپینڈنس وڈ یو وانٹ ٹو ہیو فار یور اون سیلف، 90% آف یو وڈ آنسر می with the name آف فائنینشیل انڈیپینڈنس. تو انڈیپینڈنس کے مور اور لیس میننگ اب نارمل سچویشن میں اور دنیا کی زندگی میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ فائنینشلی اگر ہم انڈیپینڈنٹ ہیں تو دیٹ مینس وی آر انڈیپینڈنٹ، یا پھر یہ کہ وی آر فری ٹو ٹیک آر اون ڈیسیجنس. تب ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ فری فیل کرتے ہیں یا امپاورڈ فیل کرتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے جو ہم مس کر دیتے ہیں انڈیپینڈنس میں، وہ ہے ایموشنل انڈیپینڈنس. ہم میں سے بہت کم لوگ ایموشنل انڈیپینڈنس پر کام کرتے ہیں یا اس کو ایون سمجھتے بھی ہیں یا اس کی ضرورت بھی سمجھتے ہیں، بلکہ آن دا ادر ہینڈ ہم اتنے ویک اور ولنریبل ہو گئے ہیں کہ وی always need someone to support us in times of our emotional stress. اور کوئی ہم کسی ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کندھا چاہیے ہوتا ہے جس پر سر رکھ کے ہم آنسو بہا سکیں. اور اگر وہ نہیں ملتا تو ہم بہت وکٹم فیل کرتے ہیں، بہت مظلوم فیل کرتے ہیں. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ just because throughout the journey I was so alone and I did whatever I did with my personality, how much you see me grown with the respect of personality, وہ میں نے سب اکیلے کیا and there was no one to support me, there was no one to back me up. تو میں بڑی وکٹم، میں بڑا مظلوم. لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ why do we always need someone to listen to us. دیکھیں، اگر ہم ہر کسی پر ہر وقت ڈپینڈنٹ رہتے ہیں نا تو ہمیں پھر اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے. جیسے پہلے اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ اگر ہمارے پیرنٹس ہمیں ہر بات پر ہر چیز کے لیے وہی ہوں ہمارے ساتھ، ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، کسی بھی مشکل وقت سے نہیں گزر سکتے. کچھ چیزوں میں ہونا چاہیے. آئی انڈرسٹینڈ کہ فیملیز اسی لیے ہوتی ہیں، پیرنٹس، سبلنگس، فرینڈز اسی لیے ہوتے ہیں. لیکن اگر نہیں بھی ہیں تو ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو نہ ڈھونڈتے پھریں، اور اگر لوگ کوئی نہ ملے ہمیں تو ہم پھر اس چیز میں یا تو پھنس کے رہ جائیں یا اس سے ہماری بہت زیادہ مینٹل اسٹیٹ ہرٹ ہو جائے. ہمیں تھوڑا انڈیپینڈنٹ اس طرح ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ہے تو بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو ہم اس سے کوپ اپ کر سکیں، ہم اس کو سروائیو کر سکیں. اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ واٹ ایور دیٹ ڈز ناٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگر. تو جب آپ اس چیز سے گزر جاتے ہیں تب آپ ایک اسٹرانگر پرسن کے طور پر باہر آتے ہیں. آپ کے اندر مور اسٹرینتھ ہوتی ہے ٹو فیس ایٹ لیسٹ سملر سچویشنز ان دا ریسٹ آف یور لائف، اگر ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے. اور اگر نہیں، اگر آپ پیرنٹس پہ ڈپینڈنٹ ہیں 100%، تو اس کے بعد آپ فرینڈس پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ اسپاؤس پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور اسپاؤس سم ٹائمس ان کو آپ کی کلنگی نیچر اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو وہاں پہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو ہر وقت اپنا ایموشنل کپ کو فل کرنے کی فکر لگی ہوتی ہے. اب ضروری نہیں ہوتا کہ اگلا آپ کو اس طرح سے اس کو فل کرنے کے لیے اس کے پاس بھی وہ اتنی ایموشنل اسٹرینتھ ہو، کیونکہ وہ بھی تو اسی جنریشن کا بندہ یا بندی ہوگی نا. اور اس کے بعد جو سب سے ورسٹ سچویشن ہوتی ہے وہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بڑے بڑے بچوں کے جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ہم ان پہ ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی مائیں اور کبھی کبھی باپ بھی. تو کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے اسپاؤز ہوتے ہیں وہ کلنگی ان لاز کو بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتے، تو وہاں سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو ویسے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جب اگر ہمارا اپنے اللہ سے کنیکشن اچھا بن جائے گا نا، اگر رشتہ اچھا بن جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ واحد ہستی ہیں جو ہماری بات سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. لیکن ہمیں کنیکشن پہلے بنانا پڑتا ہے. جب ہم کنیکشن ایک دفعہ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو وی کین ٹاک ٹو آر لارڈ، بیٹھ کر آرام سے اپنے دل کے غم بھی بتا سکتے ہیں. اینڈ دین وی کین فائنڈ دا سولوشن whenever we open the Quran, and if we are regular reader, if you're regular listener of Quran, regular student of Quran, تو ہمیں وہاں سے جواب بھی ملتے ہیں. تو کنیکشن اللہ سے بنائیے اور تھوڑی سی ایموشنل انڈیپینڈنس پر بھی کام کرنا شروع کیجیے.